آج کی اہم خبر ڈھاکہ سے، وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں نریندر مودی قاتل ہے اور اس کو گجرات کا بچر ہونے کے تانے بھی دیے جا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریف عثمان ہادی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر جو حسینہ واجد کے خلاف تحریک میں پیش تھا، اس کو 12 دسمبر کو ڈھاکہ میں نقاب پوش لوگوں نے قاتلانہ حملہ کیا اور وہ شدید زخمی حالت میں اس کو پھر سنگاپور لے جایا گیا، لیکن آج ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی اور ان کی ڈیڈ باڈی واپس ڈھاکہ پہنچ چکی ہے۔ اس وقت ڈھاکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ بہت سارے لوگ ان کی باڈی کو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے، اور ساتھ وہاں کے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا اس کا ذمہ دار ہے، اور آج سے 1971 سے لے کے آج تک انڈیا ہمارے سیاسی معاملات میں، اندرونی معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ حسینہ واجد کو اس نے 17 سال تک سپورٹ کیا، جس کے ہاتھوں پہ بہت سارے بے گناہوں کا خون ہے، سینکڑوں بے گناہوں کا خون ہے۔ ڈھاکہ میں جو پچھلے سال مظاہرے کرتے رہے، تو انڈیا کے خلاف نفرت اس وقت عروج پہ ہے۔ وہاں انڈین ڈپلومیٹک مشن چٹاگانگ میں وہاں پر حملہ بھی کیا بنگلہ دیش کے مظاہرین نے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب 16 دسمبر کو گزرے چند ہی دن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے دنوں کو پھیرتا ہے لوگوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان، آپ کے سامنے ہے کہ شیخ مجیب الرحمان نے جو مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا، اب وہ بنگلہ دیش دوبارہ ایک آزاد اور خود مختار بنگلہ دیش بن رہا ہے، انڈیا کی غلامی سے نکل رہا ہے اور اب ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی طرح کام کر رہا ہے۔ اور جو اندرا گاندھی کا دعویٰ تھا اس وقت کہ میں نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، اب پتہ چل رہا ہوگا کہ دو قومی نظریہ ڈوبنے والا نہیں تھا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش، 2 اسلامی ملک اب بر صغیر میں موجود ہیں۔ اور یہ تھی آج کی اہم خبر، اور یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ ابھی مزید کیا ہوتا ہے انڈیا کے خلاف، وہاں پہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں، اور کیا انڈیا پہ جو بنگلہ دیش دباؤ ڈال رہا ہے کہ حسینہ واجد کو واپس کیا جائے، وہ ان کی مجرم ہے، انڈیا اس پہ مانے گا یا نہیں مانے گا۔ لیکن نریندر مودی پوری دنیا میں، اب خطے کے بعد پوری دنیا میں جس طرح دہشت پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، وہ اب سامنے آ رہا ہے۔ اور یونائٹڈ نیشنز کی آج کی رپورٹ بھی ہے، جس پہ ہم بعد میں بات کریں گے اپنے پروگرام میں۔ اپنے پروگرام کا تعارف کروا دوں، ٹاپ سٹوری ہماری آج کی ہوگی مذاکرات کے لیے حکومتی شرائط کیا ہیں، اور آج ہی 9 مئی کا فیصلہ بھی آیا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی جو بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو عدالت نے بری کر دیا ہے، لیکن اور رہنماؤں کو سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس کے بعد مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک گفتگو جاری ہے کہ کیا ہم مذاکرات کریں گے یا حکومت کے ساتھ ہم ایک مظاہروں کے ذریعے عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ آگے چلیں گے، اس پر بات کریں گے سینیٹر رانا ثناءاللہ صاحب سے، جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے سیاسی امور پر، اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا افغانستان پر بریک تھرو، جو ایک جرگہ ہوا 1000 علماء اور مشائخ کا افغانستان میں، جس میں وہاں کے وزیر اعظم اور وہاں کے چیف جسٹس نے بھی شرکت کی، اس کو پاکستان بہت اہمیت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا پاکستان افغانستان کے تعلقات میں کوئی بہتری آئے گی، اس پہ ہم آج بات کریں گے اپنے ہاٹ ایشو میں۔ ہمیں جوائن کریں گے افتخار فردوس، جو ماہر ہیں افغان امور کے اور بانی ایڈیٹر ہیں خراسان ڈائری کے، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا بھارت کا نیا جنگی قدم۔ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج سفارتکاروں کو بریف کیا ہے اس تازہ ترین جارحیت پہ جو بھارت نے پاکستان کے خلاف کی ہے، اور اس دفعہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے بعد اب اس نے آبی جارحیت کی ہے، جہلم اور چناب کا پانی بند کیا ہے۔ کیا پاکستان جنگ کی طرف جائے گا؟ کیونکہ پاکستان نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر پانی روکا گیا تو وہ اعلان جنگ ہوگا۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری۔ رانا ثناءاللہ صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو آج بڑا اہم دن تھا، 9 مئی کا لاہور جیو آر گیٹ پر حملے کا فیصلہ آ گیا ہے، شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور کچھ ہی دن پہلے فواد چودھری، محمود مولوی اور عمران اسماعیل، جو پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، اب نہیں ہے پی ٹی آئی میں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوٹ لکھپت جیل سے مذاکرات کے ذریعے ہی آگے کا راستہ ہے، اڈیالہ جیل سے نہیں۔ کیا حکومت نے کوئی جیسچر دیا ہے ان کو، ان کی اس آفر کا پازیٹیو جیسچر دیا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ کیسز تو علیحدہ سے جو ہے وہ ایک اپنا جو ہے وہ پروسیکیوشن کا سسٹم ہے، وہ ٹرائل ہو رہے ہیں،
اس بارے میں تو حکومت نہ تو کوئی بات کرنے کی مجاز ہے، نہ ہم نے اس بارے میں کوئی بات کی تھی۔ یہ معزز صاحبان فواد چودھری صاحب، مولوی محمود صاحب اور سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب تشریف لائے تھے، اور میرے سے اور ایاز صادق صاحب جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، تو انہی کے آفس میں جو ہے وہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس میں ان صاحبان کا یہ خیال تھا کہ یعنی مذاکرات ہونے چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، جمہوریت میں ڈائلاگ سے ہی بات آگے بڑھتی ہے، تو یہ ڈیڈ لاک جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ تو ہم نے ان کو بتایا، ہم نے کہا کہ بھی ہماری طرف سے تو اسپیکر صاحب نے ایفرٹس کی ہیں، وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جو ہے وہ آفر کیا ہے، ان کی سیٹس کے اوپر جا کے جس دن بجٹ پاس ہوا تو ان کا شکریہ ادا کیا، اور انہیں کہا کہ ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب ان کو اجازت دیں تو مذاکرات ہونا۔ تو ان صاحبان کا لیکن آپ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خیال آپ تھا ملاقات ہی ان نہیں ہونے میں دیتے سے ان کی۔ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے، یعنی نہیں ملاقات جو ہے وہ ملاقاتیں تو یہ اب کی کہانی ہے نا، اس سے پہلے جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں۔ جو کیسز کا جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگ روز ان کو ملتے تھے، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ان کو مذاکرات کی آفر، کیونکہ وہ آج کی بات تو نہیں ہے نا، وہ تو آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے انہوں نے غالباً پہلے مارچ میں بات کی تھی، پھر اس کے بعد بنیان المرصوص مارکہ حق کے موقع کے اوپر مئی میں ہوئی بات، اس کے بعد پھر 30 جون کو ہوئی۔ تو یہ لوگ ہم سے بھی ملتے رہے ہیں جو ان کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے، تو وہ برملا کہتے رہے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات چاہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، تو ہم تو یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو ان صاحبان کا، جن صاحبان کا ذکر میں نے کیا، تینوں صاحبان جو ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے اجازت لینا تو دور کی بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر ان ٹھیک، لوگوں کو جو ادھر کوٹ لکھپت میں بند ہیں، ان کے ذمے یہ بات لگائی جائے تو وہ جو ہے وہ اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور ساتھ حوالہ تھا کوئی ایک خط شاید انہوں نے پچھلے دنوں میں لکھا تھا، جس سے یہ تاثر بنتا تھا کہ وہ مذاکرات کے حق میں ہیں۔ تو یہ بات تو ان کی ہمارے ساتھ ہوئی تھی، تو ہمیں تو کوئی اس میں انکار نہیں ہے۔ اگر یہ صاحبان جو ادھر لاہور میں بند ہیں، یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اگر وہ اس بات کو آگے بڑھائیں تو وہ بڑھا سکتے ہیں، ہم نے تو ان کو اس بارے میں بالکل نہیں روکا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ کل ایک کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، قومی ڈائلاگ کانفرنس، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان والے رکھ رہے ہیں، ظاہر پی ٹی آئی ہے اس میں، تو اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اب انہوں نے دعوت نہیں دی، وہ بھی شرکت نہیں کر رہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب خود شرکت نہیں فرما رہے، ان کا کوئی نمائندہ ہوگا۔ کیا حکومت نے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو کنونس کیا ہے کہ اس کانفرنس کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے؟ نہیں، ہمارے ساتھ بالکل مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے والے ہیں، کوئی ہمارے کہنے پہ تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ پیپلز پارٹی بھی لیکن وہ خوش تو نہیں ہے آپ انڈیپینڈنٹ سے؟ ہے، وہ اپنے فیصلے۔ پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں ہے؟ کون خوش نہیں ہے؟ نہیں، پیپلز جے یو پارٹی آئی ہم بھی اور سے پیپلز پارٹی بھی بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ نہیں، دیکھیں، اختلافات تو ہوتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اختلاف رائے بالکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن نہ خوشی والی ناراضگی والی نہیں۔